کہا امام انشاءاللہ نکلے گا اگلے 15 سالوں. یہ جو نوجوان سکولی طبقہ ہے نا، تمہارے لیے عرض کر رہا ہوں. انہوں نے کہا امام نکل آئے گا. امام نے خود بتایا امام پھر لیٹ ہوگی. پھر انہوں نے کہا یہ اب اگلی صدی میں نکلے گا. امام پھر لیٹ ہوگی. اب تک اس غار کے دروازے مغرب کے بعد جاتی ہیں اور وہاں پر گھوڑے بھی لے جاتی ہیں، تلواریں بھی، اسلحہ سمیت جاتی ہیں اور کہتے ہیں یا قائم آل محمد. لیکن آگے سے امام بولتے ہی چپ ہے امام. اب ان پہ سوال ہوا یار خدا کے بندے، یہ امام بار بار کہتے ہیں میں آ رہا ہوں اور آ ہی نہیں رہا، یہ کیسا امام ہے؟ تو انہیں ایک نیا عقیدہ گھڑا، بدا. کون سا عقیدہ؟ بے دال حمزہ. بدا. بدا کا عقیدے کا مطلب ہے کہ اللہ بھول جاتا ہے. اللہ بھول جاتا ہے. بعض چیزیں ایسی ہیں کہ 3 طرح کا بدا ہوتا ہے. ایک بدا فی الخبر، اللہ ایک چیز کی خبر دیتا ہے، بعد میں اللہ کو معاذ اللہ پتہ چلتا ہے کہ یوں تو ٹھیک نہیں تھا. اس کو بدا فی الخبر کہتی. دوسرا بدا فی الحکم، کہ اللہ ایک کام کا حکم دیتا ہے، بعد میں اللہ کو پتہ چلتا ہے کہ اس میں تو مصلحت نہیں، یہ تو ٹھیک نہیں، اس لیے اللہ حکم بدل دیتا ہے. تیسرا بدا فی الارادہ، کہ اللہ تعالیٰ ایک کام کرنے کا ارادہ کرتا ہے، بعد میں اللہ کو سمجھ آتی ہے معاذ اللہ کہ یوں ٹھیک نہیں. توجہ ہے میری طرف؟ کتنی طرح کا بدا ہے؟ 3 طرح کا. یہ بدا فی الخبر، بدا فی الحکم، بدا فی الارادہ، یہ 3 طرح کا اللہ تعالیٰ کو بھلیکا لگتا ہے. ایمان سے بتاؤ جو اللہ کے بارے میں جو عقیدہ رکھے مسلمان ایسے جی اونچا بولو. مفتی رفیع کو کون سمجھائے گا؟ یہ جو مفتی رفو صاحب ہیں ان کو کون سمجھائے؟ یہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں. میں نے کہا باقی تمہارے مسلمان بھائی ہیں، کیونکہ تم نے ساری روایتیں انہی بھائیوں سے لی ہوئی ہے. تمہارا مذہب آیا ہی نہیں بھائیوں سے. اور ہم، تم کہتے ہو مسلمان بھائی، خدا کی قسم میں کہتا ہوں یہ انسان بھائی بھی نہیں. مسلمان ہونا تو دور کی بات، اولئک ہم شر البریہ، خنزیر سے بھی بدتر، کتے سے بھی بدتر، ساری کائنات سے بدترین مخلوق. مفتی رفیع صاحب کو کہو کہ کل کہے نہیں کتے خنزیر بھی ہمارے جاندار اور حیوان بھائی ہیں، حیوانیت میں تو شریک ہے. منطق تو بڑی ہوگی انہوں نے بھی. تو حیوان ہونے میں تو خنزیر، کتا. میں نے تو پہلے کہا تھا کہ یہ بوڑھا خطرناک ہے. رفیع صاحب اس نے جب حضرت عائشہ کے خلاف وہ بک بک کی تھی نا، تو میں نے تو دورہ تفسیر میں یہ بات کی، لیکن دارالعلوم تک چیخیں نکل گئی. یہ جو لڑ توبہ توبہ توبہ، مفتی رفیع صاحب کے خلاف اتنی مقدس گائے کو چھیڑے، مفتی رفیع صاحب کے خلاف. میں نے کہا مفتی رفیع کی عظمت زیادہ ہے یا سیدہ کائنات حضرت عائشہ کی شان زیادہ ہے؟ اور مفتی رفیع صاحب نے حضرت عائشہ پہ جھوٹ لکھا اور وہ روایت لایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری ایک بیوی ناحق پہ ہوگی اور مقام ہو اب کے کتے بھونکے گی. جب حضرت عائشہ اس مقام ہو اب پہ پہنچی تو کتے بھونکے، تو حضرت عائشہ سمجھ گئی کہ میں ناحق پہ ہوں، تو واپس آنا چاہتی تھی. پھر اس رفیع صاحب کو ایک آدمی نے خط لکھا کہ یہ روایت صحیح نہیں. کیوں روافظ کی تائید کی؟
اس ظالم نے پھر اس روایت کو ثابت کرنے کے لیے ایک کتاب لکھوا لائی تنبیہ کے بعد بھی. تو میں نے تو اتنی بات کی تھی نا، آج تک مجھ پہ ناراض ہیں. میں نے کہا مقام ہو اب کے کتے نہیں بھونکے، کراچی کے کتے بھونک رہے ہیں. وہ سب رابطیوں کی من گھڑت. اور پتہ نہیں یہ مولوی سبق کیا پڑھتے ہیں. کوئی شیخ الحدیث بنا پھرتا ہے، کوئی شیخ الاسلام ہے، کوئی مفتی اعظم میں. اور پتہ اتنے اصول کا نہیں، تمام اہل السنت والجماعت کا اجماعی ضابطہ، اتفاقی ضابطہ کہ قرآن مقدس کے مد مقابل کسی کتاب کی کوئی روایت وہ قابل قبول نہیں. حضرت مولانا نانوتوی ہدیۃ الشیعہ میں 3 مقام پہ لکھتے ہیں کہ اہل السنت کا تو معیار یہ ہے کہ روایت کو سب سے پہلے پیش کرتے ہیں کتاب اللہ پر، اور روایت کے سچے اور جھوٹے ہونے کا معیار وہ اللہ کی کتاب قرآن ہے. اور صحابہ امہات المومنین کی عظمتیں وہ قرآن سے ثابت ہے. وہ ہو اب کا کتا بھونکے یا کراچی کا کتا بھونکے، اصحاب رسول کی عظمت جب نقطی سے ثابت ہے تو کسی کتے کی بھونک پر کوئی توجہ نہیں دی جائے گی. تم تو سبحان اللہ کہتے ہو، اب دیکھنا گالیاں کتنی آتی ہیں. ان لوگوں کے دلوں میں اپنے مولویوں، ٹکے ٹکے کے مولویوں کی عزت ہے، لیکن اصحاب رسول کی کوئی عزت نہیں. اس لیے اس بڈھے کو سمجھاؤ. اور یہ جو کہہ رہے تھے جو نہ مانے وہ بھی کافر، اب ذرا کہو نا. کل تک تو تم کہتے تھے جو نہ مانے وہ بھی کافر. ہم سٹوڈنٹ تھے تو ہم یہ سنتے تھے بھئی جو نہ مانے، میں سمجھتا کسی شخص کا نام ہے جو نہ مانے. تو اب ان کو بھی کہو تم بھی غیرت کرو، جو نہ مانے وہ بھی. نعرے لگائے کہ نہیں لگائے؟ اب نعرہ کیوں ڈھیلا ہو گیا؟ اب تو رابطی دارالعلوم میں بیٹھا ہے. بعد میں رجوع کہتا ہے کیا ہے، رجوع شجوع نہیں کیا. وہ جو لفظ کے اس پر توبہ ضروری ہے اور تجدید نکاح بھی ضروری ہے. اگر بیوی زندہ ہے تو تجدید نکاح کروائے. خیر آ جاؤ. عقیدہ بدا یہ گھڑا، لمبی باتیں ہو جائیں گی. جو موضوع ہے اس پہ 1-2 آیت میں پڑھ لوں. تاریخ پہ جمعہ نہ ختم ہو جائے تو یہ جمعہ بھی تاریخی بن جائے. توجہ کرو. اسی گروہ کے بعد افراد نے یہ دعویٰ کیا کہ ہم مومن ہیں. سمجھ گئے وہ گروہ؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ. کہنے لگے ہم اللہ کی توحید پر بھی ایمان لے آئے اور آخرت پر بھی ایمان لے آئے. یعنی توحید سے لے کے آخرت تک، الف سے لے کر یا تک ہم نے ایمان قبول کیا، پورا ایمان قبول کیا. وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں. اور اللہ نے فرمایا کہ ما ہم بے مؤمنین بما کانوا یکذبون. ما ہم بے مؤمنین، فرمایا کہ رتی جتنا ایمان بھی ان کا نہیں. یہ بات تاکید نفی کے لیے ذکر کی. فرمایا ذرا مومن نہیں، پکے کافر، پکے کھڑے کافر، پیور کافر. ما ہم بے مؤمنین. اور دوسرے مقام پہ ذکر کیا کہ بما کانوا یکذبون، یہ ہمیشہ جہنم میں جائیں گے. کیوں؟ کہ انہوں نے جو قالوا آمنا کہا اس بات میں جھوٹ بولا ہے. قالوا آمنا والے قول میں جھوٹ کہا ہے. توجہ ہے میری طرف؟ وہ کہتے ہیں ہم مومن ہیں، اللہ فرماتے ہیں نرے کافر. تم بھی اپنی اصلاح کر رہا ہے جی. کلمہ گو نہیں،
اس کو کافر نہ کہو، کلمہ گو ہے، یہ کلمہ گو آئے تھے، کہتے ہیں ہم پکے مومن، اللہ فرماتے ہیں تم پکے کافر، انہم کفروا باللہ ورسولہ آمنا باللہ، انہم کفروا، انہم کا پکی بات ہے، یہ پکے کافر ہیں۔ مسئلہ تو بڑا عجیب ہے، وہ کہتے ہیں یا اللہ ہم ایمان لے آئے، نشہد انکا، ایمان اور کیا ہوتا ہے؟ ہم کیا پڑھتے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد عبدہ و، قیامت بالیوم الاخر، قیامت بھی مانتے ہیں، پورے ایمانیات کو مانتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں پوری ایمانیات کے منکر ہو، ما ہم بمومنین۔ یا اللہ کیسے ایمان لے؟ یہاں سمجھنا ہے تھوڑا سا، اس کو سیدھا کر کے بیٹھنا ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے میں مومن ہوں، کلمہ پڑھ رہا ہے، نمازیں پڑھ رہا ہے، جہاد میں بھی کبھی کبھی جا رہا ہے، کوئی نہ کوئی جہادی تنظیمیں بھی بنائی ہوئی ہے، ادھر بھی جا رہا ہے اور کہتا بھی ہے میں مومن ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں کوئی ایمان نہیں، پکے بے ایمان ہو۔ یا اللہ پھر بتا آدمی تیرے نزدیک مومن کب بنتا ہے؟ زور تو ہم نے بڑا لگایا، تیرا معیار ایمان کیا ہے؟ کسوٹی ایمان کی کیا ہے؟ آدمی کیسے مومن کہلوائے؟ نمازیں ہم پڑھ رہے ہیں، تیرا فتویٰ کافر ہیں، زکاتیں دے رہے ہیں، تیرا فتویٰ کافر ہیں، جہاد پہ جاتے ہیں، تو کہتا ہے ما ہم بے مومنین، نمازوں میں تیرا ذکر کرتے ہیں، تیرا فتویٰ ہے ما ہم بے مومنین، پیغمبر کی خدمت میں بھی آتے ہیں، تیرا فتویٰ ہے ما ہم بے مومنین۔ پھر کون سا ترازو ہے؟ کس کوئی نمونہ تو ہمیں بتانا کہ ہم ایمان کیسے لائیں۔ فرمایا آؤ اگر میرے نزدیک مومن بننا چاہتے ہو تو ایک ہی کسوٹی ہے، ایک ہی معیار ہے، اور وہ ہے آمنو کما آمن الناس، اس طرح ایمان لے آؤ جس طرح میرے نبی کے صحابہ ایمان لائے، اس طرح ایمان لے آؤ جس طرح صحابہ ایمان لائے، کما آمن الناس، تو وہ ایمان میرے نزدیک معتبر ہوگا۔ اللہ نے فیصلہ کر دیا ہزاروں ایمان کے دعوے کرے اور مومنین کا لقب رکھوائے اور اپنے آپ کو مسلمان کہلوائے، جب تک محمد مصطفیٰ کے صحابہ کو معیار ایمان اور کسوٹی ایمان کی نہیں سمجھتا تو وہ پکا کافر رہے گا۔ اللہ کرے مفتی رفیع بھی سورہ بقرہ پڑھ لیں، آمنو کما آمن الناس، یہاں یہ شروع پر ہے، او پارا ختم ہو رہا ہے، پھر خطاب کیا خاص کر مولویوں کو، فرمایا ان آمنو بمثل ما آمنتم بہ، ان آمنو، اگر یہ مولوی، اگر یہ ذاکر، اگر یہ بھنگی چرسی امام مومن بننا چاہتے ہیں تو وہاں ایک ہی معیار ہے، ان آمنو بمثل ما آمنتم بہ، وہ ہے ایمان صحابہ، جس طرح تم ایمان لائے، اگر اس طرح ایمان لائیں تو پھر میری گارنٹی سن لو، فقط اہتدوا، کیونکہ وہ کون ہے؟ اولئک علی ھدی من ربہم، اور جو اس طرح ایمان لائے گا وہ کیا ہوگا؟ فقط اہتدوا وَإِن تَوَلَّوْا، اگر اس معیار پہ نہیں آئے، لاکھ نمازیں، ماتم شاتم، گھوڑے گھوڑیاں، کھوتے کھوتیاں ان کو پیٹتے رہے، جو مرضی کرتے رہے، جب تک اصحاب محمد کو معیار حق نہیں مانتے، اگر اس حق
ایمان سے منہ پھیرے تو انہم فی شقاق، یہ پکے بدبخت کافر ہیں. یہ قرآن ہے، کوئی میری کتاب نہیں. تو نے تو کہہ دینا یہ اشاعتیوں کی کتاب ہے. یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے اشاعتیوں کو اس کا وارث بنا دیا. تمہارے کام آئیں گی جھوٹی روایتیں تے بابے کی لکھت تے خواب تے الہام تے بزرگاں فرمائے. ہمارے حصے میں خدا کی کتاب آئی اور فرمایا ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا. جو قیمتی امانت ہوتی ہے نا وہ بااعتماد کے حوالے کی جاتی ہے، یا عمران خان کے بااعتماد آدمی کے حوالے کی جاتی ہے جو قیمتی امانت ہو. اور سب سے بھاری امانت تھی قرآن والی. وہ قرآن کی امانت اللہ نے تمہارے علماء کے حوالے کر دی. اللہ کو پتا تھا انہوں بدعتیاں اتنے بھی رولا ہے، اسے بدعتی کو قرآن سے روک دیا. جی قرآن پڑھنے کے لیے تو 14 علوم چاہیے، نہ 14 علوم کسی کو آئے نہ قرآن کے قریب آئے. اس لیے اللہ نے فرمایا بے ایمانو تم سائڈ پہ رہو، تم پڑھتے رہو المحند شریف تے فضائل اعمال شریف تے فیضان سنت تے بابے کی لکھت تے حدثنا بابا مروان تے حدثنا محمد بن اسحاق تے حدثنا عبد الاعلی تے تم یہی حوالے دیتے رہو. فلانی کتاب فلانی کتاب فلانی کتاب فلانی 40 دلیلیں ہو گئی. کتابیں دلیلیں بنتی ہے. دلیل ہوتی ہے قال اللہ، دلیل ہوتی ہے قال رسول اللہ. یہ کتابڑیاں دلیلیں نہیں ہوتی. فلانے لکھا فلانے لکھا فلانے لکھا. تجھے نہیں پتا 12,000 جادوگر کے ڈنڈے ایک طرف اور حضرت موسیٰ کا ایک ڈنڈا گرا. فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ، ابھی گرا نہیں تھا. فَإِذَا فا لگایا. فا آتا ہے مفاجات کے لیے. ابھی زمین پہ پورا نہیں گیا تھا کہ سارے ہڑپ تلکم سب کو نکل گیا. دانت بھی نہیں نکالے انہوں، سیمیوں کی طرح کھا گیا. 12,000 دلیلیں نیچے رہ گئی تھی، اللہ والی دلیل غالب آ گئی. وہ حضرت موسیٰ کا معجزہ تھا. اب معجزے کے مقابل 12,000 ڈنڈے نہیں ٹھہر سکے کہ محمد مصطفیٰ کا معجزہ قرآن ہے. تیرے بابے والے سب کتے گھر سے بابے کے ساتھ رسیاں نہیں ٹھہر سکتی. یہاں کتاب اللہ ہے، آئے گا انشاءاللہ آئندہ جمعہ پر. وہ انہوں نے کیا کہا آخری بات آگے سن الؤمنو کما آمن السفہاء. توجہ ہے الؤمنو. اچھا ہم ان کی طرح ایمان لائیں جن کا اپنا نہیں ہے. ہم ان کی طرح ایمان لائیں. السفہاء جو بے وقوف ہیں. توجہ ہے کیا کہا؟ جو بے وقوف ہیں. کیوں بے وقوف کہا؟ کہ ان کو جوڑ پیدا کرنے کا طریقہ ہی نہیں آتا. کبھی اس پہ فتویٰ کبھی اس پہ فتویٰ، کبھی پیر کے خلاف کبھی مولوی کے خلاف کبھی اپنے کسی لانتی کے خلاف. رواداری تو آتی نہیں نا. یہ حوالے دیتا ہے نوح کا بیٹا کنان خراب ہو گیا تو بزرگوں کا بیٹا نہیں خراب ہو سکتا، فلاں نہیں ہو سکتا. ایسی باتیں کیوں کرتا ہے؟ توجہ ہے میری طرف. یہ تھا السفہاء. اور ہم جو ہے نا ہم انما نحن مصلحون. ادھر حلوہ پکے تو ادھر بھی پہنچ جاتی. ادھر اگر 10 محرم کی دیگ پکی ہے تھے ادھر بھی پہنچ گیا. کہیں شبیل لگی ہے ادھر بھی پہنچ گیا. ادھر جلسہ ہے ادھر بھی پہنچ گیا. کوئی مشرک پلیت مر گیا اس کے جنازے میں بھی حضرت صاحب تشریف فرمائے، اس کے جنازے میں بھی تشریف فرمائے. کوئی اور ڈنگور خبیث بدعتی مر جائے اس کی تعزیت میں بھی حضرت صاحب تشریف فرمائے. مشرکوں کے جنازے میں بھی حضرت صاحب
کہتے ہیں یہ بے وقوف ہے، ان کو تو پتہ ہی نہیں، اے کملے کملے بے شک کرنے والے اکٹھے ہو گئے، ان کو کیا پتا؟ ہم سمجھدار لوگ ہیں نا، سب سے جوڑ کے رکھتے ہیں۔ آمن السفہاء، سبحان اللہ۔ آخری بات ہے اور توجہ سے سننا، ایک قیمتی بات آپ کو دوں۔ آمن السفہاء، انہوں نے صحابہ کو کیا کہا؟ بے وقوف۔ سب سے پہلے کس نے کہا؟ عبداللہ ابن ابی کی پارٹی نے۔ کس نے کہا؟ عبداللہ ابن، اور دوسرے نمبر پہ کس نے کہا؟ عبداللہ ابن سبا کی پارٹی نے۔ جہاں سے پتہ چلا صحابہ پر تبرہ کہاں سے نکلا ہے، اور یہ عبداللہ ابن سبا بھی یہودیوں سے آیا، ابن ابی